وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمين یا رب العالمین. حضرات محترم، سورہ بقرہ کے 24 رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے. اب 25ویں رکوع سے آغاز ہوگا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس صورت میں گونا گو متنوع قسم کے مضامین ہیں جو آ رہے ہیں. اس کے آغاز سے لے کر رب تک بے شمار مضامین، بہت اہم مضامین. چنانچہ اس صورت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ضربہ سنام ہے قرآن کا، چوٹی ایک اعتبار سے. ویسے بھی 40 رکوع ہیں تو سابقہ امت سے بھی خطاب تھا، پھر مسلمانوں کی گویا کہ تاج پوشی کی گئی، اس نئی امت کی تشکیل کا اعلان ہوا، پھر مسلمانوں کو خصوصی ہدایات دی گئیں، پھر انہیں بتایا گیا کہ اب سخت مشکلات آئیں گی، جہاد و قتال کے مراحل آئیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا حلال حرام کے بارے میں ایک رکوع آیا، پھر نیکی کی حقیقت کیا ہے، بہت اہم بات تھی. پھر کچھ احکام جو ہیں وہ اسلامی قانون کے حوالے سے، پھر روزے کے حوالے سے ایک مکمل رکوع، اس کی فرضیت، اس کی حکمت، اس کے احکام، اور اس کے ساتھ ہی پھر حج کا تذکرہ شروع ہوا. اور پچھلے رکوع سے حج کا تذکرہ شروع ہوتے ہی ساتھ ہی قتال فی سبیل اللہ، جنگ کا ذکر آ گیا کہ بیت اللہ کو مشرکوں کے تسلط سے نجات دلانا ہوگا. مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے، لہذا حج تو تم تب کر سکو گے اور انہیں وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے جہاد و قتال کرنا پڑے گا. سرجیکل آپریشن جو ہے ضروری ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی خیر کو حاصل کرنے کے لیے. چنانچہ وہ مضمون چل رہا ہے. اور پھر اب اس رکوع میں بھی حج کے ہی مناسک کا تذکرہ ہے. فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں، سب کو معلوم ہیں، جانے پہچانے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی لازم کر لے اپنے پر، خود پر حج کرنا، یعنی اب اس نے احرام باندھ لیا، ارادہ کر لیا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو 3 چیزوں کی پابندی ہوگی. رفث کی اجازت نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسی بات جو سیکشول جس سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی جو ہے فحش بات نہ زبان سے نکال سکتے ہیں، نہ کوئی فحش کام کیا جا سکتا ہے، دونوں کی ممانعت ہے. ولا فسوق، اور ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے. ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا، جنگ و جدال، اس سے بھی حج کے ایام میں گریز کرنا ہوگا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ خیر کا کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، اور توشہ سفر ساتھ لے لیا کرو، زاد راہ ساتھ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے. آپ کے پاس کچھ جمع پونجی ہوگی وہ ساتھ لے جائیں گے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، سفر میں 100 ضروریات ہوتی ہیں،
کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے. یہ بات جو ہے کہ مجبور ہو کر انسان دست سوال دراز کر دے، یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. لہذا اپنے لیے زاد راہ ساتھ رکھو. اسی میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جہاں اور توشہ سفر ساتھ رکھا ہے وہاں تقویٰ کی پونجی بھی ساتھ ہونی چاہیے. یہ بہترین زاد راہ ہے. اسی لیے آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور میرا تقویٰ اختیار کرو، مجھ سے ڈرو اے عقل مندو، اے ہوش مندو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. حج کے سفر میں کوئی بزنس کا معاملہ بھی کر لیا جائے، ساتھ کچھ یہاں سے آپ لے گئے ہیں مال تجارت، اور وہاں جا کر کچھ کمائی بھی کر لی ہے، اس کی بھی اجازت ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اب یہ مناسک حج کا تذکرہ ہے. تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ مشعر حرام کے نزدیک. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مشعر حرام مزدلفہ کے نزدیک ایک پہاڑ کا نام ہے. یہ سارے مقامات کا تذکرہ یہاں پر قرآن مجید میں ہو رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ذہن میں ٹکتا تبھی ہے جب انسان وہاں جا کر دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے گزرتا ہے. ورنہ یہ صرف ایک ایکڈیمک انٹرسٹ کی بات ہے یہاں پر. تو صحیح طور پر سمجھ میں تب آتا ہے جب انسان خود اس تجربے سے گزرے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے. ذکر کرنے کا جو طریقہ اللہ نے سکھایا، کس کے ذریعے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اس طور سے ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم ناواقف تھے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، تم گمکردہ راہ تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر طواف کے لیے واپس لوٹو اسی جگہ سے جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے ہیں. اب یہ یہاں پر ذکر ہو رہا عرفات سے واپسی کا. قریش مکہ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو حرم کی حدود سے ہمیں باہر نہیں نکلنا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مزدلفہ پر حدود حرم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے آگے جو ہے یہ عرفات، یہ حدود حرم سے باہر ہے. تو قریش مکہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اور باقی لوگ جو دوسرے قبائل عرب سے آتے تھے وہ جاتے تھے، وہ وہاں وہ قیام کرتے تھے اس کے اندر وقوف عرفہ، اور پھر وہاں سے واپس لوٹتے تھے. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ منا سے واپس آ جاتے تھے، مشعر حرام سے واپس آ جاتے تھے. تو فرمایا کہ نہیں، تمہیں بھی وہیں سے لوٹنا ہے جہاں سے باقی لوگ واپس پلٹتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو نام ہی قیام عرفہ کا ہے. الحج العرفہ، سب سے اہم رکن جو ہے وہ عرفہ ہے. واستغفر اللہ، اور کثرت سے استغفار کرو اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی چاہو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، تو جب تم پورے کر لو حج کے ارکان، حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اب ذکر کرو، یاد کرو اللہ کو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی زیادہ شدید تر ذکر ہونا چاہیے اللہ کا. دیکھیے یہ حج کا معاملہ، جیسے ابھی بات آئی کہ قریش وہاں تک نہیں جاتے تھے، عرفات تک. حج تو ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حج یہ عبادت ہو رہی تھی، البتہ شکل اس کی بگڑ چکی تھی. نماز بھی وہ پڑھتے تھے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، لیکن ان کی نماز کیا رہ گئی تھی؟ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا. طواف ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ افضل طواف سمجھتے تھے برہنہ ہو کر طواف کرنے کو. جو دین ابراہیمی ہے اس کا حلیہ بگڑ چکا ہے، لیکن بگڑی ہوئی شکل موجود تھی. چنانچہ منا میں جب تمام مناسک پورے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے حج کیا انہیں معلوم ہے کہ 10ویں ذو الحجہ کو جب نحر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ احرام بھی کھول دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ
طواف کے لیے جائیں گے آپ بیت اللہ. اب گویا کہ مناسک حج پورے ہو گئے. اب اس کے بعد 3 دن کا قیام ہے مینا کے اندر مزید, اور اس قیام کے دوران ایک ہی کام ہے جو آپ کو اضافی طور پر کرنا ہے, اور وہ ہے رمی جمرات والا. باقی تو سارا وقت آپ بیٹھے اللہ کا ذکر کریں. تو وہ لوگ بھی مینا میں قیام کرتے تھے, اور اس دور میں جاہلیت کے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے, اپنے بزرگوں کے قصے, اپنے قبیلے کی عظمت, اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا, اس پہ اشعار کہنا, یہ ہے جو مقابلہ ان کا ہوتا تھا. تو فرمایا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم. اب مینا میں قیام تو اب بھی ہے, لیکن وہاں آپ کیا کرو گے, اللہ کو یاد کرو گے کثرت کے ساتھ, جیسے کہ تم ذکر کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا. او اشد ذکرا, بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. تو لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی زندگی ہی میں دے دے سب کچھ. یہ 2 طرح کے افراد ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. حج کرنے تو پہنچتے ہیں لوگ, لیکن دعا مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں, دعائیں تو سب کرتے ہیں, لیکن دعاؤں کا سارا ہدف جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. کاروبار بہتر ہو جائے, اور جائیداد میں اضافہ ہو جائے, اور خیر مل جائے, بچے جو ہیں ان کا بھی کاروبار جو ہے وہ چمک اٹھے. یہ ساری دعائیں ہو رہی ہیں. دعا تو اللہ ہی سے ہو رہی ہے, لیکن صرف دنیا کے حوالے سے مانگا جا رہا ہے. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو وہاں پہنچ کر بھی, جو قبولیت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام ہے, کہتے کیا ہیں دعا کرتے ہوئے, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اے ہمارے رب ہمیں تو بس دے دے اسی دنیا کی زندگی میں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ انتہائی بد نصیب ہیں کہ یہاں پہنچ کر بھی صرف دنیا مانگ رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں وہ بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خوبیاں اور بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت میں بھی خوبیاں اور بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما. وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا کا بہت اہم حصہ ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کی محنت, ان کی کمائی میں سے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ کو حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. واذکروا اللہ فی ایام معدودات. اور یاد کیا کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں, وہی جو قیام منا کے دن ہے, 11ویں اور 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ. فمن تعجل فی یومین. تو جو کوئی جلدی کر کے واپس آ گیا 2 دنوں میں ہی, فلا اثم علیہ, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر. اور جو کوئی پیچھے رہ گیا, اس نے اپنی روانگی کو مؤخر کر دیا, 2 دن کی بجائے تیسرے دن واپس آیا, فلا اثم علیہ, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى. اور یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے. وہاں پر حاصل وہی کریں گے جن کے اندر تقوی کی پونجی موجود ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اور اللہ سے ڈرو, اس کا تقوی اختیار کرو, اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے حضور جمع ہو جانا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا. اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ ان کے دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں جو ہیں اے نبی آپ کو بڑا متاثر کرتی ہیں, پسند آتی ہیں, دل کو لبھاتی ہیں, بڑی لچھے دار باتیں کرنے والے لوگ ہیں, آتے ہیں آپ کے پاس. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اور ایسا شخص جو ہے وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے, یعنی بات بات پر قسم کھا رہا ہے, قسم ہے اللہ کی, اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ شخص ہے انتہائی کٹڑ دشمن ہے, سخت جھگڑالو ہے, آپ اس کی باتوں میں مت آئیے. یہ منافقین میں سے ایک کردار تھا اخنس بن شریق, اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیات اس کے حوالے سے ہیں, اور اسی قسم کے اور منافقین بھی تھے
اور منافقین کے بارے میں قرآن میں آیا کہ چونکہ یہ زیادہ تر کھاتے پیتے لوگ تھے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مال بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب جہاد کا تقاضا آتا تھا، نکلو خرچ کرو، تو اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہاں سے نفاق شروع ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں تن و توش بڑے اچھے ہیں، بات کرتے ہیں بڑے سلیقے سے، انہیں پڑھے لکھے کہنا چاہیے، یعنی ایک ایسی کلاس سے تعلق ہے، لیکن اندر سے ان کی جو کیفیت ہے انتہائی سخت دشمن ہے، یہ منافقت ان کے اندر ہے، لہذا آپ ان کو خوب اچھی طرح پہچانیے اور ان کی لچھے دار باتوں میں مت آئیے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور ایسا شخص جو ہے جب وہ آپ کے پاس سے واپس مڑتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھر بھاگ دوڑ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ اس میں فساد برپا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کر دے کھیتیوں کو اور نسلوں کو، یعنی مویشیوں کو، جانوروں کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ یہ وہی اخنس بن شریق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا ہے اور باہر گیا ہے اور کہیں خیموں کو آگ لگا دی ہے، کہیں کسی جانور کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں، ایک انتہائی بد باطن شخص۔ تو یہ ایک کردار تھا، بظاہر مسلمان، قسم بات بات پر قسم کھا رہے ہیں، یہ منافقین میں سے ایک بہت ہی بدترین کردار تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو جما دیتا ہے اس کو غرور گناہ پر۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، استغفار کرو، ڈرو اللہ سے، لیکن اب اس کی عزت نفس آڑے آ جائے گا۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے مقابلے میں کچھ اور بھی ہیں لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس میں بھی ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے روایات میں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، لیکن راستے میں مشرکین نے انہیں گھیر لیا اور بتا دیا کہ آگے تم نہیں جا سکتے، ہم نہیں پہنچنے دیں گے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں اپنا سارا مال، اسباب، اپنا گھر بار سب کچھ تمہیں دیتا ہوں، بس تم مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں حضور کی قدموں میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ اپنا سب کچھ جو ہے، وہ ساری جائیداد اور سب مال جو ہے اس نے حوالے کر دیا مشرکین کے، اور پہنچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سب کچھ بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے اللہ کا۔ الحمدللہ کہ ہم اسلام ہمیں موروثی طور پر مل چکا ہے، الحمدللہ آبائی طور پر ملا ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہے نوع انسانی کی جو اس سے محروم ہے۔ آپ ٹوٹل جو ہے پاپولیشن ورلڈ کی جو ہے سامنے رکھیں گے تو بہرحال مسلمان جو ہیں وہ اس کے اعتبار سے تو تعداد میں بہت کم ہیں۔ سب سے زیادہ جس مذہب کے پیروکار اس وقت مانے جاتے ہیں وہ تو کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے، پھر بدھ مت کے پیرو بھی بہت ہیں، یہ ایسٹ کی جانب وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے کہ اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا۔ ہمارا دین اگر ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو سے تفصیلی رہنمائی ہے، تو کس لیے؟ صرف ایکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ اگر اللہ کو رب مان دیا ہے تو اس کے قانون پر عمل کرو، جو ضابطہ اس نے دے دیا، ضابطہ حیات مکمل۔ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ کچھ پر عمل کرو اور کچھ کو جو ہے بالکل چھوڑ دو کہ نہیں اس پر تو ہم کام نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے اور یہ تو زمانے کے چلن جو ہے اس کے خلاف ہے، لہذا ہم
آڈ فگر نہیں بننا چاہتے معاشرے کے اندر. یہ اگر بات ہے تو آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہیں سمجھائے گا کوئی بات نہیں، یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، اگر حرام کی آمیزش ہے ہمارے کاروبار میں، بزنس میں، تو کیا ہوا، اور بڑے خیر کے کام ہیں. شیطان کی باتوں کے پیچھے مت لگنا، وہ پٹی پڑھائے گا تمہیں، وہ سبز باغ دکھائے گا. اور اسی شیطان کا ایک کام پہلے ذکر ہوا تھا، یہ بے حیائی کے کاموں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. یہ سب کا سب جو ہے یہ شیطنت ہے. تو شیطان کے نقش قدم پر ہرگز مت چلنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، تو اگر تمہارے قدم ڈگمگانے لگیں اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح احکامات پہنچ چکے ہیں، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، جان لو کہ اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ لوگ؟ ابھی بھی کوئی ایمان نہیں لا رہا یا پورے دین میں داخل نہیں ہو رہا، تو انتظار کس کا ہے؟ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ خود اللہ تعالی ہی آ جائے ابر کے سائبانوں میں، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ چکا دیا جائے؟ آخری عذاب آنا ہے تو ابھی آ جائے، اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دے اس قوم کا. کس کا انتظار ہو رہا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تو اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کس قدر ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمتوں کو، یعنی اللہ کے احکام، شریعت بھی ایک نعمت ہے، جو اس میں کوئی تبدیلی کرے، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ احکام اس تک پہنچ چکے ہیں، فإن اللہ شدید العقاب، تو جان لے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، ان کی نگاہیں اسی میں کھبی ہوئی ہیں، ساری بھاگ دوڑ اسی دنیا کے لیے ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان لا کر جو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ تن من نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں، دنیا میں رہ کر ڈرتے رہے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے گناہوں سے بچتے رہے، وہ بالا تر ہوں گے ان سے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق عطا کرے گا جسے چاہے گا بے حد و حساب. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، امت واحدہ. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یہ جو اختلاف پیدا ہوا یہ کب سے ہوا، اس کی ایک تاریخ دی گئی، ایک حقیقت کو کھولا گیا ہے. ظاہر بات ہے حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں اور اس سے نسل آدم کا آغاز ہوا اور وہ خود نبی تھے، تو پھر ایک ہی امت تھی، ایک ہی دین تھا، ایک ہی نبی تھا، کوئی اختلاف نہیں. پھر ہوتا کیا رہا؟ فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں میں اختلافات مختلف سبب سے، ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، عناد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چھینا جھپٹی ہے، قیادتوں کا اور چودراہٹوں کے مسئلے ہیں. چنانچہ لوگ اب اختلاف کرنا شروع کر دیتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو پھر بھیج دیتا تھا اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوشخبری سنانے والے اور انذار کرنے والے، ڈرانے والے بنا کر. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور پھر وہ کتاب نازل فرماتا تھا جو حق کے ساتھ، سچی کتاب. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان تمام باتوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد بگاڑ ہوا، پھر کوئی اور رسول آیا اور اس رسول نے آ کر پھر حق کو واضح کر دیا، اختلافات کو ختم کر دیا. پھر ایک امت کا آغاز ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہی مسائل کھڑے ہو گئے.
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف نہیں کیا، جھگڑا نہیں ڈالا اس میں، یعنی کتاب میں، شریعت میں، مگر انہی لوگوں نے کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی، اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات بھی پہنچ چکے تھے، پھر بھی جھگڑا ڈال رہے ہیں، پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں، کھینچتان ہو رہی ہے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، یہ آپس کی ضد بازی ہے، اصل میں مسئلہ چودراہٹ کا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے جھگڑے ہیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اپنے حکم سے، اپنی توفیق خاص سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ رہنمائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈے ٹھنڈے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر تکلیف کے، بغیر مصائب کے؟ یہ سوال اس وقت کے مسلمانوں سے بھی تھا اور ہم سے بھی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر وہ حالات ابھی نہیں گزرے جو گزرے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، سابقہ امتوں پر۔ مستہم الباساء، انہیں فقر و فاقہ کی تکلیف نے گھیر لیا، والضراء، اور جسمانی تکالیف، اذیت، وزلزلوا، ایسے سخت امتحانات آئے کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا مارے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو سچے اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اللہ کی مدد کا وعدہ تو ہے اللہ کا، لیکن کب ہے؟ اس نے تو صاف کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے جان اور مال کے نقصان سے، نتائج کے نقصان سے، اور تمہیں اپنی جانیں بھی دینی ہوں گی، اور جو تم میں سے اس رستے میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو شہید ہیں۔ یہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں۔ تو جنت میں داخلے کا وعدہ ہے، لیکن اس سے پہلے ٹھوک بجا کر اللہ دیکھتا ہے، سخت ترین امتحان سے گزرنے کے بعد پھر مدد آتی ہے اللہ کی۔ الا ان نصر اللہ قریب، جب یہ مرحلہ آ گیا تو کہا گیا کہ جان لو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیونکہ خرچ کا ذکر آئے گا اسی صورت میں، اور بھی آگے مضامین آ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 2 رکوع جو ہیں مسلسل اس پر ہیں۔ تو یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنا مال تو اس کے حقدار کون ہیں؟ تمہارے اپنے والدین، تمہارے رشتہ دار، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیم اور مسکین اور محتاج لوگ اور مسافر۔ یہ جو کہا جا رہا ہے خرچ کرو خرچ کرو، تو سب سے اولین جو اس کے جو ضرورت مند ہیں اگر تمہارے والدین تو وہ سب سے پہلے مستحق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چوتھے محلے جا کر خیرات بانٹو، سب سے پہلے آس پاس دیکھو کون ہے، والدین ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم کام کرو گے خیر کا، بھلائی کا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس کے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے مسلمانوں تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا اور یہ تم پر بہت ناگوار گزر رہا ہے، بھاری پڑ رہا ہے، جنگ کرنا فرض ہو گیا ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، بس منظر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور یہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یوں سمجھیے کہ 14واں یا 15واں سال ہے جب قتال کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے۔ مکی دور 13 برس تک حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، اجازت ہی نہیں ہے جواباً ہاتھ اٹھانے کی، تم پر تشدد ہو رہا ہے، تمہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، سب برداشت کرو، جواباً ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ کفوا ایدیکم ایک مرحلہ وہ تھا،
اور اس وقت مسلمان کہتے تھے کہ کاش ہمارے بھی ہاتھ کھلیں تو ہم ان کو مزہ چکھائیں، لیکن کہا گیا نہیں، ابھی اجازت نہیں ہے۔ پھر دوران سفر ہجرت اجازت دی گئی کہ ہاں تم بھی اب اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو، کھول دیا گیا راستہ۔ اور اب یہاں پر آ گیا کہ اب جنگ کرنا اے مسلمانوں تم پر فرض کر دیا گیا۔ اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے۔ تو پہلے تمہیں بڑی خواہش تھی کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہمارے بھی ہاتھ کھولے جائیں، لیکن اب یہ تم پر بڑی بھاری پڑ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سب مسلمانوں کا حال یہ نہیں تھا، بلکہ اکثر تو پہلے سے آمادہ تیار تھے، پوری طریقے سے سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے بےتاب تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کچے پکے لوگ اور منافقین جو ہیں ان پر بھاری پڑ رہی تھی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بالکل ممکن ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو اور حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہو، حقیقت کے اعتبار سے وہ خیر ہو اور تم اپنے انداز سے دیکھ رہے ہو تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ تمہیں کوئی شے بھلی لگے، بہت پسند آئے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حقیقت میں وہ تمہارے حق میں شر ہے، نقصان کا باعث ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہارے کس کام میں خیر ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ انسان کی عقل ناقص ہے، وہ اس کے برعکس جو ہے سوچتا ہے اور اس کے اوپر جازم ہو جاتا ہے، لیکن معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سنگین بات ہے۔ ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اب مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ہاتھ کھول دیے اور پھر اب یہ حکم آ گیا کہ جنگ فرض کر دی گئی ہے۔ آپ نے مدینہ پہنچنے کے 6 مہینے بعد جو اقدامات کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک تو سب کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، ایک کام آپ نے اور کیا کہ مسلمانوں کے دستے بھیجنے شروع کیے، قریش کے جو قافلے جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، ان کا تعاقب کرنے کے لیے کہ قریش کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کا یہ جو روٹ ہے، تجارتی روٹ جس پر ان کی منوپلی ہے، اب یہ محفوظ نہیں ہے، انہیں ذرا ایک لیسن سبق سکھانا تھا۔ چنانچہ آپ نے بہت سے دستے بھیجے اور ان سے یہ کہا بس نگرانی کرو اور اس کے علاوہ کوئی ابھی اس پر کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ لیکن ایک دستہ جو آپ نے بھیجا تھا طائف کی طرف، نخلا کے قریب، جو یمن کو راستہ جاتا تھا مکے سے، مکے والوں کی تجارت کے لیے یہ 2 روٹ تھے، ایک گرمیوں کا سفر وہ کرتے تھے شام کی طرف اور وہاں سے مال تجارت اٹھاتے تھے، اور سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف اور وہاں سے پھر مال تجارت جو ہے وہ جہازوں میں بھر کے اب وہ جاتا تھا انڈیا اور اس کے فار ایسٹ سارے علاقوں کے اندر۔ تو یہ جو روٹ تھا اس ٹریڈ کا، اس پر ان کی منوپلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا، تو جو دستہ بھیجا تھا اتفاق سے ان کی منڈ بھیڑ ہو گئی، انکاؤنٹر ہو گیا اس قافلے والوں کے ساتھ، اور جب انکاؤنٹر ہوا تو جھڑپ ہو گئی اور اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا، اور مسلمان جو ہیں وہ قافلے کا سامان لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یہ نخلا مدینہ سے بہت دور ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ آل دا وے پہلے واپس آئیں طائف تک، اور طائف سے آگے جو یمن کو شاہراہ جاتی ہے اس پر نخلا ہے۔ تو یہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بھیج رہے ہیں دستہ وہاں پر۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اتفاق سے رجب کی تاریخ پہلی شروع ہو گئی تھی، اور رجب جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور ان حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا عرب کے اندر، ان کی یہ روایات تھی۔ تو چاند نکل چکا تھا، 1 تاریخ تھی، مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا۔ اب اس پر انہوں نے پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا دیا، اور اس لیے کہ ان کو موقع مل گیا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا ہے، مسلمانوں نے ہمارا بندہ مارا ہے، نمبر 1، اور مارا بھی کب ہے جبکہ محترم مہینہ شروع ہو چکا ہے،
اشہر حرم کی حرمت کو بٹا لگایا ہے، پامال کی ہے، یہ دوسرا جرم ہے۔ تو اب مسلمان جو ہیں بیک فٹ پر چلے گئے، اس لیے کہ بات تو ایسی ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو نہیں تھا کہ وہاں جا کر کسی کو مارو گے اور کسی کو قتل کرو گے، لیکن وہ واقعہ ہو گیا، ہوا بھی ایسے، تو اس پر طوفان اٹھ گیا۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں کہ کیسا ہے اس کے اندر کسی سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے حرمت والے مہینے کی حرمت کو بٹا لگانا، لیکن وصد عن سبیل اللہ، کسی کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور بیت اللہ سے مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وإخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو مکہ سے نکال باہر کرنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے جرائم ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور یہ جو فتنہ بازی ہے، اور فتنہ بازی اصل میں کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے منفی ہتھ کنڈے اختیار کرنا، یہ فتنہ ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قتل سے بہت بڑا جرم ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، یہ ہے ترکی بترکی جواب کہ تم چیخ اور شور مچا رہے ہو کہ اتنا بڑا جرم کر دیا مسلمانوں نے، تمہارے جرائم جو ہیں ان کی فہرست تو یہ ہے، اور یہ جرائم بہت بڑے ہیں اس کے مقابلے میں کہ جو مسلمانوں سے سرزد ہوا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اے مسلمانوں اب یہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، اب بات شروع ہو چکی ہے، اب یہ آگے بڑھے گی۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے۔ انہیں چین تب آئے گا جب تم واپس اپنے مشرکانہ دین کے اندر واپس آؤ۔ ان استطاعوا، اگر وہ ان سے کے بس پڑے اور وہ قابو پائیں تو تمہیں واپس کھینچ لیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی یو ٹرن کرے گا، ارتداد کرے گا، اپنے دین سے واپس پھرے گا، فَيَمُتْ، اور پھر اگر وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ تھا حالت کفر میں ہی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے تمام اعمال حبط ہیں، اکارت ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کسی مسلمان نے، ویسے کہ مسلمان بہت نیکیاں کی ہیں، بڑی دین کی خدمات کی ہیں، لیکن کسی وجہ سے کسی امتحان آزمائش میں ناکام ہوا اور ارتداد کر گیا، کفر کی طرف چلا گیا، دین چھوڑ دیا، تو اب وہ تمام اعمال ضائع ہوئے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تمام ان کے اعمال ضائع جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ کہ جنہوں نے پھر ہجرت بھی کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو جہاد کیا جنہوں نے اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یعنی یہ شہنشاہ ارض و سماوات فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے مستحق اصل میں یہ ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اب یہاں پر حلال حرام کے حوالے سے کچھ مباحث ہیں جو آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آئلی قوانین کا ذکر شروع ہوگا۔ اب ایک مسلمان معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، اس کے لیے اسلامی اصول کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، وہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہے ہیں، تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں میں جو گناہ کا پہلو ہے، نقصان کا پہلو ہے، وہ بہت بڑا ہے اس سے کہ جو فائدے والا پہلو ہے۔ نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ یہ ابتدائی طور پر خمر اور میسر، جوئے اور شراب کے بارے میں جو حکم آیا، گویا ایک انڈیکیشن دے دی،
سوال کرنے والے نے جو سوال کیا وہ بھی بتا رہا ہے کہ جب دین کے تقاضے سامنے آئے اور صحیح اسلامی تعلیمات سامنے آئیں تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی. شراب پینا کیا جائز ہے؟ جوا جائز ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے. ان کی وہ حس بیدار ہو چکی ہے. خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تو آتا ہے بہت سے معاملات میں انہوں نے پن پوائنٹ کیا کہ یہ چیز بھی جو ہے ممنوع ہونی چاہیے، فلاں بھی ممنوع ہونی چاہیے، یا یہ کام ہونا چاہیے. وہ دین کے مزاج سے ان کا مزاج اتنا ہم آہنگ ہو گیا تھا. تو صحابہ نے اس طرح کے سوال کیے اس لیے کہ وہ فیل کر رہے تھے. لیکن ابتدائی حکم یہ آیا اور انڈیکیشن دے دی گئی کہ یہ اچھی شے نہیں ہے، اس میں کچھ فائدے کے پہلو ہیں، نقصان کا پہلو زیادہ ہے، لہذا آپ خود ہی سمجھ جاؤ. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. بعد میں پھر آخری حکم بھی آئے گا سورہ مائدہ. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں تک خرچ کریں. خرچ کی بہت تاکید آ رہی ہے تو اس کے لیمٹس کیا ہیں. قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ دے ڈالو اللہ کی راہ میں. یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے، یہ ہر ایک سے تقاضا نہیں ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے ہائیسٹ لیول ہے. اور ہمارے صوفیاء کرام جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، جنہوں نے مرکز بنایا اور پھر وہاں سے لاکھوں افراد جو ہیں مسلمان ہوئے، ان کے سیرت، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی شخصی عظمت کو اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر، وہ کیا تھے؟ وہ خود تو بہت روکی سوکی پر گزارا کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو دے رہے ہیں، جو کچھ آ رہا ہے بانٹ رہے ہیں. یہ تو اب صوفیاء کے نام کے اوپر جو بیٹھے گدی نشین ہیں انہوں نے تو اس پورے کوچے کو بدنام کر دیا. ان کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ وہ پرانی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ لیول تھا کہ اللہ پر توکل ہے، وہ دے گا، وہ رازق ہے، کل کا رزق ملے گا. آخر یہ پرندے اور جانور جو جنگلوں میں ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی وہ ذخیرہ تو نہیں کر رہے ہوتے، روز کا روز رزق انہیں اللہ دیتا ہے، تو کیوں نہیں دے گا. ایک یہ لیول ہے، ہائیسٹ لیول ہے، اخلاقی تعلیمات ہے. جو اس کو اچیو کرے اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام ہے، لیکن ہر ایک سے اس کا تقاضا نہیں ہے. تقاضا یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دو. تم اپنا مال اپنے پاس رکھ سکتے ہو لیکن اس میں زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اور یہ کہ مال کیسے حاصل کرنا ہے، کمائی کیسے کرنی ہے، اس میں فلاں چیز حرام ہے، سود حرام ہے، سٹہ حرام ہے، جوا حرام ہے، بہت ساری شکلیں کاروبار کی یہ حرام ہے. ان سے باز رہو، ان لیمٹس کے اندر رہو. یہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے. لیکن سب سے اونچا مقام یہ ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا. گھر میں رات کو کوئی شے نہیں بچتی تھی، سب کچھ صدقہ و خیرات کر دیتے تھے. قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد دے ڈالو. لیکن اس میں بعض لوگوں سے یہی علمی غلطی ہوئی ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ اسلام کا قانون ہے. قانون یہ نہیں، یہ ایک اخلاقی تعلیمات ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا، ان کے معاملات کو سلجھانا، ان کی مدد کرنا، ان کی سرپرستی کرنا یقیناً بہت خیر کا کام ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا خرچ بھی اپنے خرچ کے ساتھ شامل کر لیا کرو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس آیت کا پس منظر بھی یہ ہے کہ مکی دور میں بار بار یہ بات آئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. اب اس میں جس شخص کے پاس، اس کے پاس سرپرستی میں اس کے کچھ یتیم بچے ہیں، کسی کے ہیں، اس کے بھائی کے ہیں، بہن کے ہیں یا کوئی اور ہیں، اور حکم آ گیا کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، تو گویا اب جو کچھ ان کے والدین چھوڑ کر گئے ہیں اس کو تو رکھنا ہوگا الگ، اور اس میں سے یتیموں کو کھلائیں گے، اپنے لیے ہنڈیا الگ پکائیں گے. تو صحابہ کو اس اعتبار سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ وہ تو لٹرلی عمل کرتے تھے ہر حکم کے اوپر. انہوں نے چولہے الگ کر دیے، یتیم کی سرپرستی کرنے میں انہیں مشکلات پیش آ رہی تھیں. تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ان کے حقوق تو ادا کرنے ہیں، کوئی حرج نہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ شامل کر لو، لیکن بدنیتی نہ ہو اور انصاف سے کام کرو کہ جو مال ان کا ہے وہ ان کے حصے میں رہنا چاہیے، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ملنا چاہیے۔ تو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ہے جس کے دل میں چور ہے، بدنیت ہے، مفسد ہے، اس کے مقابلے میں کہ جو مصلح ہے، صلح جو ہے، جو انصاف پسند ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتا، وہ یہی حکم دیتا کہ ہاں ان کے چولہے، ان کی ہانڈیاں الگ کرو، لیکن اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک خواتین سے نکاح مت کیا کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مومن لونڈی بہت بہتر ہے ایک مشرک خاتون سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تمہیں وہ مشرک خاتون اچھی لگتی ہو، بھلی لگتی ہو تمہاری آنکھوں کو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو نکاح میں نہ دیا کرو مشرک مردوں کے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام بہت بہتر ہے کسی مشرک سے، وہ مشرک جو صاحب حیثیت بھی ہو، یعنی اللہ کی نگاہ میں مومن غلام کا بھی درجہ بہت اونچا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ مشرک جو ہے وہ تمہیں بہت پسند آ رہا ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ ہیں کہ جو بلانے والے ہیں جہنم کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ واضح فرماتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔